ڈان نیوز میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ معیشت پر جتنی گہری نظر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے، اور آج ہی ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بالآخر 150 دن بعد وہ جو ہے وہ ایک منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں۔ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مزید ٹیکس کا بوجھ ہوگا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آج میری ایک نظر یقیناً آپ سے بھی گزری ہوگی، اور ایک ہمارے بہت بڑے اخبار ہمارے ڈاؤنی نے شہ سرخیوں سے دی ہے، اور وہ تشویشناک اس لیے ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب جو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بلین ڈالر لے کے آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا گوادر میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تقریباً وہ 75,000 پاکستانیوں کو پچھلے 1.5 سال میں ڈپورٹ کر چکے ہیں۔ پھر کوئی 41% جو ہے وہ ان میں کمی آ رہی ہے۔ خود ہمارے یہاں بے روزگاری بھی کوئی 1.5 لاکھ بڑھ رہی ہے، اور اگر میں فیگر جاؤں باقی میں بھی پھر ان کے ریمیٹنس بھی کم ہوں گے۔ تو ایسے حساس مسئلے پہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اقتصادی مینیجر کو، ہماری فورن پالیسی کو، یعنی لوگ اب عام طور پر کیونکہ ملک اتنا مقدس ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم خدا نہ کرے کوئی اللہ کے گھر کے حاکموں کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ اس سے ایک اور ہمارے ہاں بے روزگاری بڑھے گی، اکنامک کرائسس بڑھے گا۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب دیکھیں مجاہد صاحب، اس کے دو آپ کے سوالات جو ہیں دو مختلف ہیں۔ ایک آپ نے سعودی انویسٹمنٹ کی بات کی جو ایک حقیقت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے انرجی کے وزیر نے گوادر کا دورہ بھی کیا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہاں وہ آئل ریفائنری بھی لگائیں گے، وہ وہاں پیٹروکیمیکل انڈسٹری بھی لگ رہا ہے، مائننگ میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، کچھ کنسٹرکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک ہے وہ تقریباً 10 سے 12 بلین ڈالر کا وہ انویسٹمنٹ پیکیج ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو حقیقت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے سعودی عرب سے لوگوں کے وہاں سے نکالے جانے کا ذکر کیا، تو دیکھیں وہاں پر دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو آئل کی قیمت نیچے آنے کی وجہ سے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو ان کے پاس جو ریونیو آتا ہے وہ آئل سے ہی آتا ہے، ان کا اور کوئی ذریعہ معاش اور کچھ ہے نہیں سوائے تیل بیچتے ہیں اور پھر اپنے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ جب تیل کی قیمتیں گر گئیں تو وہ ان کا بجٹ کا خسارہ بڑھنے لگا، کیونکہ وہ ریونیو وہاں سے آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے اب جیسے ہم اپنے بجٹ کا خسارہ جب زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کٹ کرنے کے لیے ہم اپنے اخراجات کو کٹ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی اپنے اخراجات کو کم کرنا شروع کیا۔ بہت سارے جو ڈیولپمنٹ ورک تھے اس کو روک دیا، تو جس کی وجہ سے ورکر جو تھے ہمارے وہ تھوڑے ریڈنڈنٹ ہونے لگے، تو اسے نکالا۔ یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک پروسیس شروع ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سعودیائزیشن، کہ ہم نے میکسیمم کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے سعودی جو نیشنل ہیں ان کو نوکری دی جائے، اور اگر پھر نہیں ملتا ہے تو پھر باہر سے لے کر آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سعودی جو ہے وہ چھوٹے موٹے کام ذرا نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ باہر سے وہ لیتے ہیں۔ تو لہذا وہ دونوں طرف سے ڈیمانڈ کٹ ہوئی ہے، ایک سعودیائزیشن کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک جو ہو رہا ہے، خاص طور پر جو اسپیسیفک نام لے کر ان پاکستانیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ بیچارے فیملی کے ساتھ 15-20 سال چلے گئے، پوری انہوں نے جوانی دی اس کو بنانے میں، اب وہ بے گھر ہو چکے ہیں، غالباً کوئی ان کو کھانے پینے کو نہیں ہے۔ یہ آ رہا ہے، میں تو اس میں کہوں گا کہ یعنی یہ جو ہم ایک غیرت مند ملک ہیں، نئے پاکستان کی نئی لیڈرشپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے کسی ایک فرد کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ساری دنیا شور مچا دیتی ہے؟ اس پہلو سے دیکھیں، یعنی جو ہماری بیک بون ہوتے تھے، اور اس میں یعنی خیر وہ میں فورن ریمیٹنس کا الگ کروں گا، لیکن سب سے زیادہ غالباً سعودیہ میں لوگ اٹریکٹ کرتے تھے۔ تو اس مسئلے کو میں نے اس لیے آپ کی طرف وہ کی کہ ماشاءاللہ آپ کی اقتصادی مینیجرز میں ہیں، توجہ جانی چاہیے کہ انسانی بنیادوں پر تو کوئی اگر چند سو لوگ ہیں وہ جس حالت میں، ہماری ذمہ داری نہیں کہ ان کو باعزت طریقے سے واپس لائیں، ان کے جاب کا اہتمام کریں، بات کریں، یا ہم بالکل ان سے بات کرنے کی بھی جرأت اور ہمت نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ کسی اسپیسیفک اس کا بتا رہے ہیں تو مجھے تو اس کا نالج میں تو کم از کم کہہ رہا ہوں کہ 300 لوگوں کے نام اور پورے ان کی ڈیٹیل، میں نے کہا نا ہمارے انگریزی اخبار ڈان نے بہت ڈیٹیل میں دی ہے کہ ان کی جو کہانیاں چھپی ہیں بڑی دردناک المناک اسٹوریز ہیں ان کی،
جو چھپی جب ہے۔ یہ اخبارات میں آپ کے ڈان کے ذریعے سے آ گیا ہے تو آئی ایم شیور کہ جو کنسرن ہے، جو اوورسیز پاکستانی کے جو وزیر ہیں ان کے نظر سے بھی گزرا ہوگا، اور اگر میری ایسی جہاں تک میری پہنچ ہے میں یہ بات ضرور پہنچا دوں گا، بالکل پہنچاؤں گا۔ اور ایک چلتے چلتے میں یہ بھی اگر آپ سے کر دوں اس سے پہلے میں ایشو آؤں کہ اوورآل جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی اگر اسی وہ جو آپ کہتے ہیں اس 6 ماہ میں اگر 811 ملین ڈالر آئے، یعنی پچھلے سال 1.35 ارب ڈالر آئے، تو اس میں 811 ملین ڈالر آئے، تو فورن انویسٹمنٹ پر بھی یہ نئی حکومت اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکی۔ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ہماری اتنی خطرناک نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے فورن انویسٹمنٹ؟ جی یہ بالکل الٹ ہے اس کے، فورن انویسٹر تو بہت زیادہ اپ بیٹ ہے، ایون کہ جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ تھوڑا ابھی بھی شائی ہے، لیکن فورن انویسٹر تو بہت زیادہ اس میں آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایگزون نے آ کر کام بھی اپنا شروع کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے سعودی عرب کا کہا ہے کہ 10 سے 12 بلین ڈالر کے وہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، کوئی کورین انویسٹرز آ رہے ہیں، چائنیز جو ہیں وہ کار کے انڈسٹریز میں آ رہے ہیں، واکس ویگن پاکستان میں دوبارہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ برٹش ایئر ویز نے اپنے فلائٹ کو دوبارہ شروع کرنے کا پلان اعلان کر دیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق لوفتھانسا بھی پاکستان میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہیں فورن انویسٹر نے آلریڈی آنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ان کے آ رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ایک اپ بیٹ موڈ تو ہے، اور اس پہ پرائم منسٹر کا بہت زیادہ رول ہے۔ میں کہوں گا کہ ان کی پرسنالٹی کے ہے، ان کی جو ایک کیرسمیٹک لیڈرشپ ہے، اس کی وجہ سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ فورن انویسٹر تو میں دیکھ رہا ہوں آگے چل کے یہ کافی بڑھے گا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ آج ہی میرے نظر سے گزری تھی اور ایک بڑا ہیومن ایشو ہے، اور یقیناً جو اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ان کنسرنڈ منسٹریز تک اور ڈپارٹمنٹ تک یہ پہنچے، میں انشاءاللہ ضرور پہنچا دوں گا، سبائی ہوگا۔ تو پھر گا۔ کیوں نہ ایک پہلے بریک مختصر سا لے لیتا ہوں اور پھر میں گفتگو کروں گا جو اکنامک کرائسس کے سلسلے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، محترم ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، اور سعودی عرب کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے موقع اخبار اور جب کوئی اسٹوری بڑی بہت ان ڈیپتھ اسٹوری میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 41% پاکستانیوں میں کے یہاں کمی ہوئی ہے، ڈپورٹ کوئی 75,000 ہوئے ہیں، حالت زار ان کی بہت خراب ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے وہ اس طرف توجہ ہی دلائیں گے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ منی بجٹ کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ جیسے میرے جیسے طالب علم کو کیا 135 دن بعد اس منی بجٹ کی ضرورت تھی؟ اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فری کوئی مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، تو کیا یعنی وہ جو پہلا جو انہوں نے ٹیکس جو بجٹ لے کے آئے تھے اس میں اور یہ جو دورانیہ آیا مینیج نہیں ہو سکا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں کیا ٹیکس لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا تو میں اس کا تو پریوی تو نہیں ہوں، میں اس پہ تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ شاید پاکستان کے ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سال میں 4 بجٹ آ رہا ہے۔ اچھا، ایک بجٹ اپریل کے مہینے میں جس کو میں کہتا ہوں غیر اخلاقی بجٹ تھا، جو اس پچھلی جانے والی حکومت کو نہیں دینا چاہیے تھا، اس بجٹ کے ذریعے سے انہوں نے کانٹے بچھا دیے ہر طرف جان بوجھ کر۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ حکومت جو جس طریقے سے مراد دے کر جا رہی ہے، آنے والی حکومت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے، ورنہ یہ پولیٹیکلی بڑی اس کو ڈیمیج ہوگا، تو یہ جان بوجھ کر انہوں نے ٹریپ کیا، اور یہ حکومت بھی اس تھوڑا سا ٹریپ میں آ گئی۔ میں اگزامپل دے دوں کہ جب کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزمپشن لیمٹ جو ٹیکس انکم ٹیکس کے حوالے سے 4 لاکھ روپے تھا، اس کو ون گو میں 12 لاکھ پہ پہنچا دیا آپ نے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 500,000 سے زیادہ ٹیکس پیئر جو تھا، جو انکم ٹیکس پے کر رہا تھا، وہ ٹیکس نیٹ سے بھی باہر ہو گیا۔ تو یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ حکومت واپس دوبارہ نہیں لے کے جا سکتی تھی، یہ ان کو اندازہ تھا کہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہوگا، تو اس قسم کے وہ کانٹے بچھا کے چلے گئے۔ پھر جب یہ سپٹمبر کے مہینے میں دوسرا بجٹ آیا، ریوائز بجٹ جسے ہم کہتے ہیں،
وہ ایسا موقع تھا کہ اس وقت جو اس مالی سال میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا وہ بیلنس آف پیمنٹ کا تھا. تو یہ بجٹ اس بیلنس آف پیمنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا, لیکن اس بجٹ میں ہم نے لگتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں کی تھی اور وہی بزنس ایز یوزول ایک بجٹ ہم نے پیش کر دیا. اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے لگتا. تو پھر آپ اکتوبر کے مہینے میں کوئی 725 یا 720 آئٹم پہ مزید ڈیوٹیاں بڑھائی گئیں وہی بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے, لیکن وہ بھی پتہ چلا کہ کم پڑ گیا ہے. تو یہ پھر چوتھا بجٹ اب آ رہا ہے جنوری کے 23 جنوری کو. تو یہ ہے لیک آف پلاننگ جس کو میں کہوں گا. اگر تیاری پوری ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام کام سپٹمبر کے مہینے میں جو ریوائز بجٹ آیا تھا اس میں بالکل آ سکتا تھا. یہاں تک بھی آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, جو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جب آپ بڑھا دیتے ہیں کہ قرضے اور قرضے مزید قرضے, مثلا چلے ہم اس پہ شادیانے پہ جاتے ہیں کہ جناب سعودی عرب نے ہم سے کہہ دیا کہ اب $1 ارب یہ لیجئے اور $1 ارب لیجئے اور یہ لیجئے, اور UAE نے کہا کہ $3 ارب لیجئے اور وہ بھی آ رہے ہیں, اور چین نے کہا کہ $6 ارب لیجئے یہ بھی آ رہے ہیں, اور پھر اب ہم نے ملیشیا بھی اسی کام کے لیے گئے, ترکی بھی اسی کام کے لیے گئے, قطر بھی اسی کام کے لیے جائیں گے. اور عام طور پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو فرینڈلی ملک ہیں یہ ہمیں شاید گرانٹ دیں گے, اور یہ بھی شاید پارلیمنٹ میں ابھی تک واضح نہیں کیا گیا ہے اور آفیشلی کہ یہ قرضے ہمیں کن شرائط پہ مل رہے ہیں. 3% پہ مل رہے ہیں. تو آج کل ویسے ہی ڈالر ہمارا ہے تو اس سے ہمارے اگر 36,000 ارب روپے کا قرضہ شریف حکومت چھوڑ گئی ہے تو اگر اس میں اضافہ ہی ہوگا ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا, تو خود ہم اپنے جو لوکل اپنی جو ہماری جو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی بڑھاتے, ہم اپنی درآمدات بڑھاتے. ہمارے پاس اگر تیل تھا تو ہم اچھا دیتے, اگر ہمارے کچھ اگر اور دالیں ہوتی یا ہمارے پاس سیمنٹ ہوتا یا ہمارے پاس یوریا, یعنی کچھ ہم اپنی طرف سے کرتے نا. چائنا جیسے ملک کے ساتھ بھی ہمارا فرق دیکھیے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, $11 بلین اور ہمارا شاید $1.5 بلین. تو یہ کیا اس میں 6 ماہ چلے کہیں گے, آپ کہیں گے نہیں یہ بھی انہیں اور ٹائم دے دیجئے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجاہد صاحب, یہاں پر میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بالکل پبلک کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی, کہ آپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر میں جو لوگ رہ رہے تھے جانے سے پہلے انہوں نے اس گھر کو خالی کر دیا بالکل. اچھا. ایک فرنیچر تک لے کے چلے گئے, ہر چیز اٹھا کے لے کے چلے گئے, سب اپنے اپنے گھروں کو لے کے چلے گئے. جب آپ آتے ہیں تو گھر خالی ملتا ہے آپ کو, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ فرنیچر خرید کے میں دوبارہ اس گھر کو آباد کروں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوستوں سے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ یار دے دو, میرے پاس تو نہیں, یہ پچھلے والے تھے انہوں نے گھر کو خالی کر دیا بالکل, تو میں اب آ رہا ہوں فیملی کے ساتھ میں, تو میرے پاس نہ سونے کے لیے بستر ہے, نہ کوئی پکانے کے لیے چولہا ہے, نہ برتن ہے. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ کی جیب میں بھی, آپ کے بھی پاس بھی پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے دوستوں ہی سے لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے کہا پچھلے 10 سال میں مجاہد صاحب, پچھلے 10 سال میں ہم نے $55 ارب کا قرضہ چڑھایا ہے اس ملک کے اوپر میں. جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر 2018 تک, یہ 71 سال تقریباً ہے, اس میں ٹوٹل قرضہ $96 بلین کا ہے, اور اس سے آدھے سے زیادہ صرف ہم نے 2008 اور 18 کے درمیان میں کیا ہے. تو جس بے دردی سے ہم نے قرضے لیے ہیں, اب اس قرضوں کے واپسی کا وقت آ رہا ہے. کبھی قرضہ واپس تو کرنا پڑے گا. کوئی 1 سال کا قرضہ تھا جو اب ڈیو ہو رہا ہے, کوئی 2 سال کا قرضہ تھا جو اب ڈیو ہو رہا ہے, کوئی 5 سال کا قرضہ تھا جو اب ڈیو ہو رہا ہے, کوئی 10 سال کا قرضہ تھا تو وہ اب ڈیو ہو رہا ہے. اس سال ہم نے $11 بلین سے زیادہ قرضوں کی صرف ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ آپ قرض چھوڑ کے گئے ہیں اب اس کے ادائیگی کا وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی یہ حکومت آئی ہے, اسی کے ذمہ پڑ رہا ہے اس قرض کی ادائیگی کے لیے. جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا ڈیفالٹ کر جائیں آپ. جب ڈیفالٹ کریں گے ہم جیسے ملک, تو آپ اس کی پین سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس قوم پہ, اس ملک کے عوام پہ کیا پین پڑے گی, سے گزریں گے وہ اگر وہ ڈیفالٹ کر دیں.
تو اس پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اس پینفل ماحول سے بچانا ہے. تو اس کے لیے دوسرا آپشن تھا یہ کہ آپ دوستوں سے پیسے لیں تاکہ آپ گھر کو تو چلائیں. جو قرضے چھوڑ کے گئے ہیں اس کی جو واپسی کا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ خالی کر گئے نا، لیکن وہ خالی قرضے چھوڑ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں جناب ہم اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کے آئے اور ہمارے دور میں جو اکانومی یعنی ہم پہ ٹرسٹ تھا اس لیے لوگوں نے پیسے دیے. سی پیک کو وہ اپنا بڑا پرائم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کریڈٹ جائے گا، اعتبار تھا اس لیے انہوں نے دیا. مجاہد صاحب، میں نے الیکشن سے پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا سی پیک ہوز پروجیکٹ از دس. اچھا. تو ہمارے ایک وزیر صاحب تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے اس وقت کے، انہوں نے بڑا کمپلین کیا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اس وقت لکھنے کی، اگر ہمیں تھوڑا کریڈٹ مل رہا تھا تو ہمیں لینے دیتے. تو میں نے کہا کہ آپ ضرورت سے زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے حقیقت بیان کی ہے کہ یہ 2000 جنوری 7 سن 2000 سے یہ کام اس میں شروع ہوا. اور یہ سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ نیشنل ٹریڈ کوریڈور کے حیثیت سے یہ 2006 میں مکمل ہو چکا تھا. اچھا. نیشنل ٹریڈ کوریڈور کے نام سے تھا. یہ مئی 2013 میں چین کے وزیر اعظم صاحب جو حالیہ وزیر اعظم ہیں، یہ اس وقت بھی تھے جب تشریف لائے پاکستان میں. تو اس وقت ہمارے میر ہزار خان کھوسو صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اس نیشنل ٹریڈ کوریڈور کو ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں اس کو ری نیم کرتے ہیں، اور یہ حصہ ہوگا چائنا کے جو موجودہ پریزیڈنٹ نے جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو شروع کیا تھا، یہ اس کا امپورٹنٹ انگریڈینٹ بنے گا. تو یہ اس طریقے سے اس کی کہانی ہے. اور جو میں نے بالکل فارن آفس کے ڈاکومنٹ سے ڈیٹ کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری ہوتے تھے، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتا تھا، جو وہ سب پہ ڈیٹ دے کر یہ ساری چیزیں میں نے مکمل کی تھی. تو وہ ناراض بھی ہوئے تھے. تو اس قسم کے کریڈٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے. میں چاہوں گا کہ جس میں آپ سے سجیشن بھی لوں کنکلوڈنگ ورڈ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے سوچا کہ ہمارے اپنے محترم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ کہیں گے جناب آپ نے ابھی 100-150 دن ہی کیا ہوتے ہیں. اور میں یہ اتفاق کی بات تھی کہ جس دن پہلے دن جب پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا اسی دن میری ڈاکٹر اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر ان کے جو اکنامک ایڈوائزرز کی ٹیم میں بھی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب گئے. ڈاکٹر خان، اگر وہی میں نے کہا کہ 5 ماہ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بار بار عموماً کہتا ہوں کہ جو ماضی کے 2 حکمرانوں کے بارے میں کہتا تھا، ایک سنتا نہیں تھا، دوسرا سمجھتا نہیں تھا. ان 5 ماہ میں آپ کی بات کو ان کے جو سرخیل ہیں وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اگر تو کیا امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں؟ مثلا اگر آپ 1 2 3 چیزیں دیتے جس سے ہماری معیشت میں سدھار آتا. قرضے تو آ رہے ہیں، ڈالر آپ کو علم ہے، تیل کو آپ کا علم ہے، باقی چیزیں مہنگائی میں بھی چلے جاؤں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو اس لیے میں اور اگر تو دوبارہ اگر آپ دہرا دیں کہ ہاں اگر یہ فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، جس طرح آپ ڈاکٹر اشرا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ڈاکومنٹڈ بک موجود ہے، اگر آپ بھی ان کو یہ ڈاکومنٹ جو 2 3 چیزیں یقیناً آپ نے انہیں بتائی ہوں گی اور کہی ہوں گی، ان کو سنا گیا، سمجھا گیا، عمل کے قابل سمجھا گیا. ڈاکٹر اشفاق دیکھیں 2 سطح پہ ہے. ایک تو میں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر ہوں، تو وہاں پر کوئی اس قسم کے فارمل طریقے سے کوئی میٹنگ جسے کہتے ہیں ڈسکشن کسی ایشوز پہ ہونا، وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہوا ہو. ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ اس اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو ممبر حضرات ہیں ان کی کمیٹی بہت ساری بنا دی گئی تھی، سب کمیٹی، اور ان کو ڈیفرنٹ ایریاز میں ان کمیٹی کو کام کرنے پہ لگایا گیا تھا. تو ان کمیٹی نے بہت جان مار کر اپنا ایک ریفارم ایجنڈا بنایا ہے جو اس وقت وزیر خزانہ صاحب کے پاس موجود ہے، اور غالباً اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. جب 23 جنوری کے بجٹ وہ پیش کریں گے تو اس میں وہ چیزیں اس میں نظر آئیں گے جس میں ٹاسک فورس نے کام کیا تھا، جو سب کمیٹیز نے اکنامک ایڈوائزری
کونسل کے سب کمیٹیز نے جو کام کیا تھا اس کے وہاں پر آپ کو کچھ جھلک ملے گا. اس سے زیادہ اب اور ابھی کوئی اس میں بات چیت نہیں ہوئی ہے کہ ہاں ایک ضرور ڈسکشن ہوا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سارے کے سارے ایک طرف تھے سوائے میرا ویو یہ تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آئی ایم ایف میں. کیوں نہیں جانا چاہیے آئی ایم ایف میں؟ بیکاز آف دی چینجنگ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ. ماضی میں خود بھی جاتا رہا ہوں آئی ایم ایف میں کے پروگرام میں، اور اس مرتبہ جب میں نہیں کہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب ہم جاتے رہے تو وی ویئر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ہم ان کے نان نیٹو ممبر الائی اسٹیٹس ہمیں ملا ہوا تھا. اس وقت ہم وی آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ایک انڈو پیسیفک الائنس بنا ہوا ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، جاپان بھی ہے اور آسٹریلیا بھی ہے. یہ جو الائنس ہے یہ الائنس بنا ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، اور ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم تو الائنس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں اگر آپ جائیں گے تو یہ بہت مشکلات ہمارے لیے کریٹ ہوگا. اس کے جو شرائط ہوں گے اور یا اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو اس سے بہت معیشت بہتر نہیں ہوتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کوئی معیشت صحیح ہو کے نکل گئی ہو اور پھر ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی. یہ سیاسی پروگرام ہوتا ہے. جیسے پچھلا والا پروگرام تھا اٹ واز اے پیور پولیٹیکل پروگرام تھا. اس میں جو دار صاحب نمبر دے دیتے تھے وہ آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ کر لیتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس میں بہت سارے نمبر غلط ہیں، لیکن انہیں انسٹرکشن تھا کہ کیپ یور آئیز اینڈ ایئر کلوزڈ. ٹھیک، تو وہ رکھتے تھے. اس وقت جو ہے نہیں ہوگا. اس وقت انہوں نے آنکھ اور کان دونوں کھول کے رکھنے ہیں. تو مشکلات ہوں گے. اس لیے دوسری چیز یہ کہ 10 سال سے ہم ایک طرح کی پالیسی امپلیمنٹ کر رہے تھے. کیونکہ جب بھی آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے تو اس کا ایک مین جو پالیسی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیبلائزیشن پالیسی. اس کا مطلب ہوا کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی. ڈیمانڈ کو کٹ کریں آپ. اب ڈیمانڈ کو کٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ انویسٹمنٹ کم ہو جائے. تو وہ بھی ایک وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیمانڈ ہے جو کٹ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کم اپنا ایکسپینڈیچر کرے گی، بجٹ کو ٹائٹ کریں گے تو گورنمنٹ بھی کم ایکسپینڈیچر کرے گی. اسی طریقے سے آپ کرنسی کو آپ ڈیویلیو کریں تو آپ کا امپورٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کٹ ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں سارے زور جو ہے ڈیمانڈ کو کٹ کرنے پہ ہے. تو ہم نے گزشتہ 10 سالوں سے ڈیمانڈ مینجمنٹ کر کے ڈیمانڈ کو تو ڈسٹرائے پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، لیکن سپلائی باٹل نیک ضرور کریٹ ہو گیا. دیکھیں جو بزنس مین ہے جب وہ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری چیزیں بکیں. لیکن اگر پالیسی آپ کی ہے کہ لوگوں کے ڈیمانڈ کو کٹ کیا جائے تو اس نے کوئی ایڈی سینٹر تو نہیں کھولا ہوا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا اپنے پیداوار کو. معیشت موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پر پھر ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا بڑی ماہرانہ نظر ہے اور یہ گفتگو تو جاری رہنا چاہیے. ملک کا غالباً سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. میں شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر اشفاق حسن کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ابھی میں بہرحال اقتصادی ٹیم کے مینیجر بڑے سینئر ڈاکٹر اشفاق حسن سے معلوم کر رہا تھا کہ حکومت کی صحت یعنی ان کی کیا ہے کہ اب وہ پھر ایک اور منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. اور پہلے 6 ماہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور ابھی بھی بہرحال کچھ چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کی. میں نے کہا یہ منڈی لگا دی ہے آپ نے کمیٹیوں کی اور ٹاسک فورسوں کی. اور لیکن میرا یہ خیال تھا ہٹ کے، کیونکہ اگر میں اب جو میں زحمت دے رہا ہوں اپنے محترم زبیر بھائی کو، محمد زبیر صاحب کو، اکانومسٹ بنیادی طور پر ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ اور بڑے بڑے اہم عہدوں پہ رہے، پھر گورنری بھی کری، تاکہ کچھ اگر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں تو میں اپنے زبیر عمر صاحب کے ذریعے ان کی وضاحت لے سکوں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے بارے میں نے تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، اور وہ سیاسی اصطلاح میں کہا جائے گا کہ وہ تو پہلے سیاسی حملے ہو رہے تھے، اب باقاعدہ حملے ہونے لگے ہیں زبیر بھائی آپ پہ. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. ظاہر ہے افسوسناک بات ہے کراچی کی. جی ہاں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور محفوظ رکھا بھی. اور یقیناً سندھ حکومت کو
اگر آپ بھی تو ذرا یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں تو ذرا سیکشن آفیسر ہے اور وہ ایس ایچ او ہے، اور میں نے دیکھا ہے ایم پی اے ایم این اے مختلف جماعتوں کے ایک باقاعدہ 4 آگے پیچھے موبائل ہوتی ہیں، 4 پیچھے ہوتی ہیں. آپ بہادری تو یہ گورنر رہ چکے ہیں ماشاء اللہ. آپ ویسے بھی آپ میں خیال ہے پروٹوکول اعتبار سے بھی آپ کا یہ رائٹ ہے، تو شاید آپ نے یہ بھی کچھ یہ اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا زبیر بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں. جی خیال کرنا چاہیے. ابھی جب میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے بات کر رہا تھا، اور باتوں کے علاوہ وہ تو میں آؤں گا، لیکن ان کے 2 بہت اسٹرانگ پوائنٹ. کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، وہ بالکل ایک گھر خالی ہو جائے تو پھر اس کے لیے الماریاں بھی لانی پڑتی ہیں، میزیں بھی لانی پڑتی ہیں، کھانا بھی لانا پڑتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. تو کہتا ہے جی بالکل خالی کر کے یہ سب چلے گئے تھے، اب ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو ہمیں سعودی عرب بھی جانا پڑ رہا ہے. خیر وہ سعودی عرب کے حوالے سے میں نے یہ بھی تشویش کا اظہار ان سے کیا تھا کہ آج ہی بڑی ڈان کی رپورٹ آئی تھی کہ کیا قسم پرسی پہ 41% ڈپورٹ کیا گیا ہے 75,000 لوگوں کو، اور بڑے ناروا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس پر بھی وہ توجہ دیں. تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آپ کو تو انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ خالی کر کے چھوڑ گئے تھے. دوسرا سوال بھی میں کرتا ہوں جی، ایسا ہی تھا کیا بالکل زبیر بھائی؟ دیکھیں مجاہد صاحب، یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر حکومت، آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو وہ کہتی ہے کہ جی سب کچھ خزانہ خالی ہے. آپ کے ناظرین کے لیے میں بالکل سمپل الفاظ میں سمجھا دوں کہ 2 سمجھ لے خزانے کے ڈبے ہوتے ہیں، ایک میں ڈالر اور ایک میں روپے. روپے کا جو ڈبہ تھا خزانہ، وہ بھرا ہوا تھا، اور اتنا بھرا ہوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کلیکشن ہوئی تھی. 2018 جون تک کی اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، تقریباً 3,800 بلین روپے پاکستان میں کبھی بھی کلیکٹ اتنے نہیں ہوئے تھے، اور یہ بتدریج پچھلے 5 سال میں بڑھتا چلا گیا ہے. 1900 بلین پر ہمیں ملا تھا، 1900 بلین کلیکشن تھی، وہ بڑھ کے 3800 بلین ہو گئی. تو روپے کا خزانہ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بھرا ہوا تھا. پھر وہ کیوں کہتے ہیں، وہ تو سلوگن کہہ رہے ہیں کہ 36,000 کھرب کے آپ قرضے چھوڑ گئے. اور نہیں، میں آ رہا ہوں، یہ تو دیکھیں نا اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی روپے کا، جو ڈالر کا تھا وہ بالکل صحیح بات ہے، وہ خزانہ خالی تو نہیں لیکن کم تھا، اور وہ پاکستان میں میرا خیال ہے 2013 میں بھی جب ہم آئے تھے تو اس وقت بھی ڈالرز کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کے لیے ہی عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ادھر ادھر کے چکر کاٹ رہی ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا. آپ کو خود یاد ہوگا عمران خان کی، کیونکہ اس میں پولیٹکس بھی شامل ہے. اب تو وہ کوئی بیرونی دورہ، انہوں نے تو حدیں پار کر دی ہیں. وہ کشکول کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ جا کے اور پھر آ کے وہ جو پہلے قرضہ اور بھیک ہوتی تھی وہ پیکج بن گیا ہے. بہرحال ڈالرز اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس سیدھا جاتے اور یورو بانڈ اور پاکستان کے جو باہر رہنے والے ہیں ان کے تھرو ڈالرز ریز کرتے تو وہ زیادہ اچھا اور زیادہ فاسٹ اور اس قسم کا ایک آپشن ہوتا ہے جس سے مارکیٹس بھی سیٹسفائی ہوتی ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 47 سے لے کر 2008 تک، یعنی اگر وہ ٹوٹل ملاتے ہیں کہتے ہیں 96 بلین ڈالر ہیں، تو 2008 سے لے کر 2018 تک کوئی 55 ارب ڈالر لیے گئے کہ قرضے لے کر کام چلایا انہوں نے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں تو اسٹیٹ بینک کی فگرز بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو قرضوں کے حوالے سے ایک تازہ خبر بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک سے ایک ذریعہ ہوتا ہے قرضہ لینے کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. 2017 جولائی سے دسمبر تک جو پی ایم ایل این کا دور تھا اس میں 288 بلین روپے قرضہ لیا تھا. یہ اسٹیٹ بینک کی ابھی کی فگر ہے. اس 6 مہینے کے مقابلے میں یہ جو پچھلا 6 مہینے پی ٹی آئی کا تھا اس میں 1.43 ٹریلین روپیز، 5 گنا اسٹیٹ بینک سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پرنٹنگ آف نوٹس. اسٹیٹ بینک سے جب آپ قرضہ لیتے تو ظاہر ہے اسینشلی وہ ہوتا ہے کہ پرنٹ کرنے پڑتے ہیں نوٹس، اور وہ ہوتا ہے قرضہ. تو میرا خیال ہے یہ قرضوں کی کہانی تو میرا خیال ہے اسد عمر کے لیے بھی اب شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ جتنے بھی نعرے بازی کرتے تھے، کیونکہ ہم تو اب میں جو فگر آپ کو دے رہا ہوں نا وہ اسٹیٹ بینک کی فگر ہے کہ ہم نے 14,000 بلین پر لیا تھا، 24,000 بلین پر چھوڑا ہے، اب 26,400 بلین ہو چکا ہے قرضہ، یعنی کہ 2,400 ایڈ ہو چکے ہیں 4.5 مہینے کے اندر. اور ابھی تو سال شروع ہوا ہے، ابھی تو اس کا جو لاسٹ فسکل ایئر کے 6 مہینے آئیں گے اس میں اور قرضہ ٹپکلی لیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ جو غالباً اس سال کا یہ چوتھا آئے گا، یعنی صرف 130-140 دن بعد
یہ جو منی بجٹ لایا جا رہا ہے، دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹیکس نہیں لائیں گے، تو یہ ویسے بجٹ کیوں لایا جاتا ہے منی بجٹ؟ یعنی لا چکے نا، ابھی لے آئے تھے جون جولائی میں، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے مجاہد صاحب جی یہ ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ بالکل پریپیئرڈ ہی نہیں تھے. اچھا، کیونکہ بجٹ ان کو جب اگست کی 18 تاریخ کو حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے پاور ریزیوم کیا تھا اور اس وقت 10.5 مہینے رہتے تھے اس فسکل ایئر کے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اگست کی 25 یا 26 تک تیاری پہلے کر کے رکھتے، جو 3 ہفتے 4 ہفتے ملے تھے الیکشن کے بعد اور ٹیک اوور تک، اور یہ اناؤنس کرتے ایک وہ بجٹ جس میں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اپنی سوچ ہوتی ہیں، اپنے مینیفیسٹو کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، عمران خان کی جو اوور آل تھنکنگ ہے پاکستان کو بہتر کرنے کی، وہ ریفلیکٹ کرتا پورا سال کا بجٹ اناؤنس کرنا تھا. آپ کو میں بتا دوں کہ 2013 میں آپ کو یاد ہے 7 جون کو ٹیک اوور کیا تھا اور 11 جون کو بجٹ اناؤنس کر دیا تھا. سو وہ تیاری تو آپ پہلے کر کے رکھتے. تو یہ جو بار بار بجٹ آ رہا ہے سپلیمنٹری بجٹ، اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ تیاری تھی نہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد ریئلائز کرتے اوہو یہ تو رہ گیا اور یہ نہیں کیا تھا بجٹ میں. یہی وجہ ہے نا، ادروائز تو آپ ایک اینول بجٹ دیتے ہیں اور ایک آدھ چھوٹی ووٹی کوئی چینجز ہوتی ہیں، وہ آپ جو بھی وقت کی مناسبت سے جو ایسے حالات ہوتے ہیں تو آپ اناؤنس کرتے ہیں. بٹ یہ پراپرلی ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک نیا بجٹ دینا، تو میرا خیال ہے پاکستانی قوم، اور اس کے صرف پاکستانی قوم کی بات نہیں، جو انویسٹرز ہیں خاص طور پر بزنس کمیونٹی ہے، ان کے لیے ایک لیک آف سرٹنٹی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابھی حکومت کیا کرنے والی ہے. کم سے کم آپ 6-8 مہینے تو دیں کہ ایک آپ نے پالیسی اناؤنس کر دی اور اس کے تحت بزنس مین اپنا پلان کر سکیں، اپنی امپورٹ کر سکیں، اپنی ایکسپورٹ پلان کر سکیں، انویسٹمنٹ پلان کر سکیں. لیکن اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک نیا سپلیمنٹری بجٹ آئے گا اور اس میں کیا انسینٹیوز ہوں گے یا کیا ٹیکس کے حوالے سے نئی چیزیں ہوں گی، تو وہ تو ایک انسرٹنٹی ہی ہوگی. ایک اگر میں کنکلوڈنگ اگر آپ سوال پوچھوں کہ اگر معیشت کا یہ حال رہا جو یعنی اپوزیشن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شدید بحران کا شکار ہے، صرف سوائے اس کے وہ جالب صاحب بھی کہتے تھے بھیک سے ملک بھی چلے ہیں، کبھی کشکولی لے کے آپ جا رہے ہیں، تو جب احسن اقبال صاحب کیا اور غالباً پی ٹی آئی کی کامیابی کا سبب یہ بھی تھا کہ آپ لوگ نے نمبر گیم میں ان کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ حکومت کہتے ہیں جی تنکوں اور بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، تو آپ پھر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی جب شریفوں کو پورے 5 سال ملے، زرداریوں کو 5 سال ملے، ہمیں 5 سال تو پورے دیں، ابھی سے 1.5 مہینہ گزرا نہیں، حساب کتاب مانگ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ اپنی مدت پوری کر سکیں گے زبیر محمد زبیر صاحب؟ جی دیکھیں مجاہد صاحب، کئی چیزیں ہوتی ہیں اور بالکل اصولی طور پر 5 سال ملنے چاہیے، لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لانگ ٹرم آپ کے ویژن ہوتا ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے لیے وقت بھی دینا چاہیے. لیکن جس طرح ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، ایک گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ایک نااہلی کی ایک لمٹ ہے کہ آپ نے ٹائم پر LNG امپورٹ نہیں کی اور آپ آپس میں پتہ نہیں سیلفیاں بنواتے رہے یا جو بھی آپ کرتے رہے. بٹ بہرحال یہ نااہلی کی سزا تو ابھی ہی ملے گی نا، ابھی ہی ہم جواب مانگیں گے کہ آپ نے کیا کیا. جب جواب مانگا اور انہوں نے انکوائری بٹھائی تو سوئی نودن اور سوئی صدن کے MDs کو فارغ کر دیا، حالانکہ ان کا نہ آرڈرنگ سے تعلق ہے نہ ڈیمانڈ فورکاسٹ سے تعلق ہے، یہ منسٹری کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اور منسٹری کو اونرشپ لینی چاہیے تھی. تو ہم تو چاہتے ہیں 5 سال ہو، لیکن 5 سال میں میرا خیال ہے پاکستان کا جو بیڑا غرق ہو جائے گا تو وقت بہت کم رہ جائے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. انٹل انلیس یہ ایک دم سے ایک اس قسم کی گورننس ہمیں دیکھنے میں آئے جو ایک 5 مہینے کے مقابلے میں ایک بہترین گورننس ہو، کیونکہ چیلنجز تو بڑھتے چلے جائیں گے، اکانومی کے حوالے سے بھی، حکومت کرنے کے حوالے سے بھی. یا تو اپنی ٹیم کو امپروو کریں اور بہترین ٹیم لے کے آئیں، چاہے وہ باہر سے لوگ لے کے آنے پڑیں یا جو بھی ہے. اب دیکھیں نا جس طرح رزاق داؤد کو لے کے آئے تھے اس طرح سے اور بھی کوئی امریکہ سے امپورٹ کریں، انگلینڈ سے امپورٹ کریں، جس کو بھی. بٹ یہ فیاض الحسن چوہان اور عثمان بزدار اور IT منسٹر اور یہ سارے جو ہیں پیٹرولیم منسٹر، یہ تو انکمپٹنس کی لمٹ ہے. بلکہ اس میں کچھ میرے خیال ہے خان صاحب کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی کرکٹ ٹیم کی بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی چلا جائے گا کہ جناب کہ اپنی کرکٹ ٹیم ہی اچھی ہو جاتی، آج کل ان پہ بھی پرفارمنس ہے. لیکن ایک آخری سوال یہ ہے کہ زبیر مطلب یہ جو لوگ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو JIT ہے، نیب ہے، آزاد ہے، تمام کیسز جو ہیں جو کرپشن کے حوالے سے چل رہے ہیں یہ انہی حکومتوں نے آپ نے ان پہ ڈالے تھے، انہوں نے آپ پہ ڈالے تھے.
بیچاری اس حکومت نے کیا کرا ہے کہ آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹی جس میں مختلف ادارے کے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ انفلوئنس ہو رہے ہیں اور آج سزا پہ سزا آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یعنی آپ کی پارٹی کو؟ زبیر عمر صاحب، زبیر صاحب، ایک تو جو پریکٹیکلی جو میشرز لیے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرے عمران خان کی اپنی خواہش وہ خود اظہار کرتے ہیں، بار بار اظہار کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ 50 لوگ اندر بند ہوں اور میں چھوڑوں گا نہیں اور میں این آر او نہیں دوں گا. وہ تو خود اس چیز کو، اور میں آپ کو ایک زندہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہ 31 دسمبر کو جو سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول کو کیوں اس میں ڈالا ہے ای سی ایل سے، ان کو مراد علی شاہ کو، اسی دن تھوڑی دیر گھنٹے کے بعد حکومت کے 2 وزیر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ ایک طرف نیب ہے، ایک طرف جے آئی ٹی ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، تو بیچ میں حکومت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور حکومت آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ابھی بلاول کو ہم بلا بھی، جے آئی ٹی بلا بھی سکتی ہے، نیب بھی بلا سکتی ہے. حکومت کا تعلق کیا ہے؟ آپ خود بتا دیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ کس چیز کے لیے کر رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دے آر اے پارٹی ان دس ہول تھنگ، اور یہ انہی کے انفلوئنس میں رہ کے سب کچھ ہو رہا ہے. وقت میں نے کہا کہ وقت کی کمی ہے، ورنہ اور زیادہ تفصیل سے بھی ہمارے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے ہونی چاہیے تھی، لیکن میں اسی لیے میں نے دونوں پہلو یعنی حکومت کی جانب سے، بڑی حد تک حکومت کی جانب سے جو پوائنٹ آف ویو معیشت کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف حسن صاحب پیش کر رہے تھے، اور پھر آپ نے محمد زبیر صاحب کا موقف سنا. ڈان نیوز سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.